إياك نعبد وإياك نستعين سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے سیکٹری ان کی پوری ٹیم مختلف ڈپارٹمنٹ سے آئے ہوئے افسران اور پورے پاکستان کے لیے اسپیشل لوگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے انتہائی خوشی ہے کہ میں آج اپنے پورے پاکستان کے لیے اسپیشل لوگوں کی خدمت میں یہاں حاضر ہوں۔ جس طرح میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کا ویژن ہے، ان کا احساس جو پورے پاکستان کے یتیم بچوں، غریب لوگوں، یتیم لوگوں، فقراء اور پورے پاکستانیوں کے لیے دل میں ہے، وہی احساس میں اپنی خیبر پختونخوا حکومت کی ہر ڈپارٹمنٹ میں چاہتا ہوں کہ وہ ہو۔ جس طرح آج ہم یہاں پر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اپنے اسپیشل لوگوں کے لیے بسز دے رہے ہیں، ہائی ایسز دے رہے ہیں، ویل چیئرز دے رہے ہیں، ٹرائی سائیکلز دے رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آگے بھی بہت کچھ آنے والا ہے جو ان کے لیے ہم کریں گے۔ تو میں اس پر بھی اپنے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری صاحب کو، ان کی ٹیم کو یہ ہدایت بھی کرتا ہوں کہ یہ بسز چونکہ سیٹلڈ ڈسٹرکٹس کے لیے ہیں، مرج اضلاع کے لیے ان میں بسز نہیں ہیں، تو مرج اضلاع کے تمام سکولوں کے لیے بھی اس کا فوراً بندوبست کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنی بھی خیبر پختونخوا میں ان بچوں کے سکولز ہیں، ان میں جو مسنگ فیسلٹیز ہیں، ان تمام سکولوں کی مسنگ فیسلٹیز کو جلد پورا کیا جائے۔ اس پر جتنا بھی خرچ آئے گا وہ حکومت خیبر پختونخوا ترجیحی بنیادوں پر آپ کو دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکرٹری صاحب نے جو فلنتھراپسٹ کا شکریہ ادا کیا، ہم سب بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بچوں کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ صرف فلنتھراپسٹ نہیں، پوری پاکستانی قوم میں یہ سخاوت ہے، کیونکہ جب ہمارا لیڈر ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب شوکت خانم بنا رہا تھا تو ان پاکستانیوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، اور آج الحمدللہ شوکت خانم میں کینسر کے مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے۔ تو ہماری پوری پاکستانی قوم میں یہ سخاوت پائی جاتی ہے، اور ہم تمام لوگوں کو جو پاکستانی قوم کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سیکرٹری صاحب، ہمارے حکومت خیبر پختونخوا کی طرف سے آپ کے لیے زکوٰۃ کے فنڈ میں 4.7 ارب روپے ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد جو ہیں وہ فنڈز تقسیم کریں، اور جو اس کا صحیح حقدار ہے اس تک جو ہے اس کا حق یہ پہنچے۔ آپ کے پاس جو بقایا رقم ہے 1 ارب روپے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے جو ہمارے مرج اضلاع میں مائنز میں، ڈرون اٹیکس میں، باقی جو ہماری دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کسی کا ہاتھ ضائع ہوا ہے، کسی کا پاؤں ضائع ہوا ہے، کسی کی آنکھ ضائع ہوئی ہے، تو ان سب کے لیے جو ہے یہ معاونتی اشیاء جلد از جلد آپ اس سے خریدیں۔ اس طرح جو خیبر پختونخوا میں اس طرح کے ہمارے بچے ہیں تو ان کے لیے بھی اس سے جو ہے جلد از جلد ویل چیئرز،
ٹرائی سائیکل، سماعت کے آلات اور مصنوعی اعضاء کی فراہمی یقینی بنائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے آگے جتنے بھی احساس پروگرامز آنے والے ہیں اور جو موجودہ ہیں، اس کے لیے آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا ترجیحی بنیادوں پر آپ کے تمام مسائل کو حل کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ میرے پاکستانیوں، یہ جتنے بھی آپ خیبر پختونخوا کے اقدامات دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سیکٹر میں ہو، سوشل ویلفیئر کے علاوہ ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، فارسٹری میں، کلائمیٹ چینج میں، ٹورزم میں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ اپنے اویلیبل ریسورسز میں سے کر رہے ہیں۔ وفاق کے ساتھ ہمارا یعنی خیبر پختونخوا کی عوام کا 3000 ارب روپے سے زیادہ جو ہیں پیسے ہیں اور ان کو یہ ادا کرنے ہیں۔ یہ ہماری خیبر پختونخوا کی واجب الادا رقم ہے۔ ہم اپنے ریسورسز سے اپنے غریبوں کے لیے، یتیم بچوں کے لیے، اسپیشل پرسنز کے لیے یہ پروگرامات لا رہے ہیں، دے رہے ہیں، لیکن ذرا سوچیں کہ جو ہماری واجب الادا رقم ہے، جو 3000 ارب روپے سے زیادہ ہے، اگر وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو، خیبر پختونخوا کی عوام کو ملے تو اس سے ہم مزید کیا کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف وفاقی حکومت 5300 ارب روپے کی کرپشن کرتی ہے، جس کا ذکر IMF کی رپورٹ میں بھی ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو خیبر پختونخوا کا حق ہے 3000 ارب روپے سے زیادہ، وہ ہمیں نہیں دیا جاتا۔ ان کے گورننس کا یہ عالم ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن ہو جاتی ہے لیکن کوئی سوال پوچھنے والا نہیں۔ ان میں ان کے وزراء آتے ہیں، ان کے وزراء ہی یہی کرپشن کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو لوگ گراؤنڈ پر ڈیلیور کر رہے ہیں، جو اپنی عوام کو فیسیلیٹیز دے رہے ہیں، جو لوگ پرفارم کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے خیبر پختونخوا کے لوگ تیسری دفعہ حکومت دے رہے ہیں، اس پر جو ہے سوال اٹھا رہے ہیں۔ ہماری کارکردگی کبھی بھی ٹک ٹاک پر نہیں ہوگی، ہماری کارکردگی ہمیشہ انشاءاللہ تعالی گراؤنڈ پر ہوگی۔ میں مزمل صاحب کو بھی یہ ہدایت دیتا ہوں کہ ہمارے وہ یتیم بچے جو 18 سال کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، ان کے لیے بھی پالیسی بنائیں۔ انشاءاللہ تعالی آگے ہم ان کو بھی پیسے دیں گے۔ اگر 18 سال کے بعد وہ اپنے لیے کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کریں۔ اگر اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ تعالی اپنی تعلیم جاری رکھیں گے۔ سیکرٹری صاحب، سردی آ گئی ہیں، ہمارے یہاں پر جتنے بھی پناہ گاہیں ہیں یتیم بچوں کے لیے، جتنے بھی یتیم خانے ہیں، زمون کور ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے پاس اس میں بچے ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ان سب کے لیے جو ہیں آپ سویٹرز اور جیکٹس، جرابے وغیرہ جتنا بھی سردیوں کا سامان ہے وہ لیں۔ حکومت خیبر پختونخوا اس کی رقم آپ کو ادا کر دے گی انشاءاللہ تعالی۔ مائنارٹی، ہمارے جتنے بھی وہ بچے جو مائنارٹی میں آتے ہیں، جمعے کے دن ہمارا کیبنٹ ہے، اس کی تفصیل جو ہے آپ اس کیبنٹ میں لائیں۔ ان کی جو بھی ضروریات ہو انشاءاللہ تعالی اس کو اگلی کیبنٹ سے اپروو کر کے ان کو بھی وہ مہیا کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو ہمارا احساس امید کارڈ ہے، جس میں ہم 5000 پر منتھ معذور افراد کو دے رہے ہیں،
تو میں زکوٰۃ کے چیئرمین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ دن رات محنت سے یہ مکمل ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے بھی ہماری کوشش ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا ویژن ہے. عمران خان صاحب نے ہمیشہ انسانوں پر انویسٹمنٹ کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ حکومت خیبر پختونخوا بھی انسانوں پر انویسٹمنٹ کرے گی، اور اپنے جو ہمارا پسا ہوا طبقہ ہے انشاءاللہ اس کو بہت جلد ہم اوپر لے کر آئیں گے. آپ تمام دوستوں کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ، بہت مہربانی. وما علینا الا البلاغ.